أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ یہ دوسرا رکوع ہے، اور جیسے پہلے بتائی تھی نا شروع میں کہ سورہ یاسین میں جو زیادہ تر مضمون ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے اور احسانات کا ذکر ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ قدرت کو بیان کر کے اور انعامات کو، احسانات کو بیان کر کے مقصد کیا ہے؟ آخرت پر استدلال ہے کہ بھئی آخرت جو ہے نا وہ واقع ہوگی، اور اسی طریقے سے حساب کتاب ہوگا، کیونکہ جو ذات اتنی قدرت رکھتی ہے اور اس کے اتنے انعامات اور احسانات ہیں اپنی مخلوق کے اوپر، اور وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے، تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے ان کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اور برے اعمال کی وجہ سے ان کو جہنم میں جو ہے وہ داخل کرے۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ وہی آخرت کے عقیدے کو پختہ کرنا ہے۔ یہاں سے دیکھیں اس آیت میں بھی وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ زمین ایسی چیز ہے نا جو ہر وقت انسان کے کیا ہے؟ بالکل سامنے ہے۔ خشک زمین ہوتی ہے، آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین میں گویا کہ جان آ جاتی ہے اور زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور زندگی کیسے پیدا ہوتی ہے کہ اسی پانی کے پڑنے کی وجہ سے درخت جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ پھولتے ہیں، پھلتے ہیں، نباتات وغیرہ بڑھتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی گویا کہ ایک نشانی ہے قدرت کی۔ تو پہلے زمین کے ذریعے سے مثال بیان فرمائی جا رہی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ایک نشانی ان کے لیے، آیت کہتے ہیں نشانی کو، لہم ان کے لیے، الارض زمین ہے، المیتہ جو کہ مردہ، یعنی مردہ پڑی ہوئی تھی، یہ مطلب ہے مردہ زمین ہے۔ احییناہا، احیینا حیات سے نکلا ہے، زندگی سے نکلا ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا۔ واخرجنا، اور ہم نے نکالا، اخرج اخراج سے نکلا، اخراج، اخراج کسے کہتے ہیں؟ نکالنے کو کہتے ہیں۔ جسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا کہ فلاں کا اخراج کر دیا گیا۔ عموماً ہمارے ہاں مدارس کے اندر اصطلاح ہوتی ہے اس طرح کہ کسی کو نکالنا ہو، طالب علم کو کسی خلاف ورزی کی وجہ سے یا کسی اور بنا پر، بہرحال تو اخراج وہاں پر زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ اخراج یہ عربی کا لفظ ہے، نکالنے کو کہتے ہیں۔ تو اخرجنا، اور ہم نے نکالا، منہا اس میں سے، حباً غلہ، حب کہتے ہیں غلے کو، فمنہ یأکلون، پس اس میں سے، یأکلون وہ کھاتے ہیں، یأکلون عقل سے نکلا ہے، کھانے کو کہتے ہیں۔ تو پہلی زمین مثال اللہ تعالیٰ نے زمین کی دی ہے، اور آگے مزید اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے بنائے اس میں جنات، جنات جنتن کی جمع ہے، اور جنت باغ کو کہتے ہیں۔ یہاں جنات جمع استعمال ہوا، مطلب باغات، اور ہم نے بنایا اس میں یعنی زمین میں باغات، من نخیل، نخیل کہتے ہیں کھجور کو، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے، اعناب عنب کی جمع ہے، اور عنب عربی میں انگور کو کہتے ہیں، اور انگوروں کے یعنی باغات بنائے۔ وَفَجَّرْنَا، اور ہم نے جاری کیے، فیہا اس میں یعنی زمین میں، من العیوم عیون، عیون عین کی جمع ہے، اور عین عربی میں بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عین کا ایک مطلب آنکھ کو بھی بولا جاتا ہے، آنکھ جو ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے چشمے ہوتے ہیں نا ان کو بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں پہ چشمے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔
اور اس کی جمع ہے، وفجرنا اور ہم نے جاری کیے اس میں من العیون چشمے، یعنی ایسا انتظام کیا ہے کہ اس میں سے پانی کے چشمے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں زمین سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ قدرت کی نشانی ہے۔ دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، وجعلنا اور ہم نے بنایا فیہا اس میں یعنی زمین میں جنات باغات من نخیل کھجوروں کے واعناب اور انگوروں کے وفجرنا اور ہم نے جاری کیا اس میں فیہا اس میں من العیون چشمے لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرمانے وجہ بیان فرمانے کہ کیوں ایسا کیا، یعنی کیا وجہ ہے کہ لِيَأْكُلُوا تاکہ وہ کھائیں، لام مطلب تاکہ، یأکلوا وہ کھائیں، من ثمرہ اس کے پھل یعنی اس کی پیداوار، وما عملتہ ایدیہم اور یا ما جو نا ما اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ما نفی کے معنی میں ہو کہ نہیں بنایا اس کو، ما نفی کے معنی میں نہیں عملت ہو بنایا اس کو ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، عید کہتے ہیں ید کی جمع ایدیہم یعنی کہ ان کے ہاتھوں نے، اور نہیں بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے۔ افلا یشکرون کیا پس وہ شکر نہیں کرتے، لیأکلوا من ثمرہ تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل، یعنی اس کے پھل سے مراد کیا ہے یہاں پہ، یعنی مطلب یہ کہ جو ہوائیں ہیں، بادل ہیں اور زمین کی ساری قوتیں جو کام میں لگائیں نا اللہ تعالیٰ نے، اس کا منشا کیا ہے کہ تاکہ وہ لوگ ان کے پھل کھائیں، یعنی پھل کے معنی جو اس کی پیداوار ہے، جو اس کے ثمرات ہیں وہ مراد ہیں۔ اور آگے یہ فرمایا نا کہ ما عملت ہو کہ نہیں بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے، میں نے کہا نا کہ ما کے معنی نفی کے ہیں یہاں پر، یعنی اکثر مفسرین جو جمہور مفسرین ہیں انہوں نے یہی بات لی ہے کہ ما جو ہے وہ اس کو نفی کے معنی میں جو ہے وہ قرار دیا جائے، یعنی تو بھائی مطلب کیا ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ انسان کو جو کہ غافل ہے اس کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ذرا اپنے کام میں اور محنت میں غور تو کرو کہ تمہارا کام ہے کتنا اس میں، یعنی تمہارا کام تو اتنا تھا خالی کہ تم نے زمین میں بیج ڈال دیا بس، اور اس پر پانی ڈال دیا اور پھر زمین کو کیا ہے نرم کر دیا، لیکن آگے جو کام ہوا کہ اس سے درخت اگ رہا ہے، درخت پر پتے آ رہے ہیں، درخت کے اوپر شاخیں آ رہی ہیں، درخت کے اوپر پھل آ رہا ہے اور مختلف قسم کا پھل آ رہا ہے، یہ کام کون کر رہا ہے، یعنی ان سب چیزوں میں تو تمہارا کچھ بھی دخل نہیں ہے نا، یعنی انسان کا جو ظاہراً دخل اگر ہے بھی صحیح وہ اتنا ہی ہے کہ وہ بیج ڈال دیتا ہے، پانی ڈال دیتا ہے بس، اور اسی طریقے سے زمین کو نرم کر دیتا ہے کچھ، بس اتنا ہی دخل ہوتا ہے، باقی اور کام جو آگے ہو رہے ہیں وہ تو اس میں تمہارا ذرا بھی دخل نہیں ہے۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ما عملت ہو کہ نہیں بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے، یعنی اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، یہ ہماری قدرت ہے کہ ہم نے جو ہے کیا نام ہے اس کو بنایا، آگے اس کے شاخیں نکالی اور پتے لگائے اور پھل لگائے طرح طرح کے مختلف قسم کے۔ یہ تو اس صورت میں مطلب ہوگا جب ما کو نفی کے معنی میں لیا جائے، اور اگر ما کو اسم موصول بنایا جائے یعنی کہ اس کے معنی جو کے کیے جائیں، جو اور جو جس اور جس کو بنایا، پھر ترجمہ یہ ہوگا یعنی کہ جس کو بنایا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یعنی مطلب پیچھے سے اس کا تعلق ہوگا، پیچھے فرمایا نا کہ لیأکلوا تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل، اور یعنی جو اس کے پھل کھائیں، اور وما عملتہ ایدیہم اور ان چیزوں کو بھی کھائیں جو ان نباتات اور پھلوں سے خود انسان اپنے ہاتھوں سے کیا ہے تیار کرتا ہے، اور جس کو بنایا ان کے ہاتھوں نے، مثلاً پھلوں سے وہ طرح طرح کے حلوے بناتا ہے، پھلوں سے اچار بنایا جاتا ہے، چٹنیاں بنائی جاتی ہیں، اور مختلف آج کل کے زمانے کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں جو ڈشیں نئی نئی آ رہی ہیں، مختلف چیزیں جو بنائی جاتی ہیں تو وہ سب اس میں آ جاتی ہیں۔ تو ما عملتہ کا مطلب کیا ہوگا، اور جس کو بنایا ان کے ہاتھوں نے، یعنی تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل، اور اس کو بھی کھائیں کہ جس کو ان کے ہاتھوں نے کیا ہے بنایا ہے، یعنی ان پھلوں سے اس کی پیداوار سے جو بنایا ہے، جو انسان خود بناتا ہے چیزیں،
تو وہ مراد ہے۔ اگر ما کو ہم کس کے معنی میں لیں، یعنی اسم موصول بنائیں کہ اس کا مطلب جو جس یہ ہوتا ہے، تو پھر یہ ترجمہ ہوگا اور اس کا یہ مطلب ہو جائے گا۔ بہرحال دونوں طریقے سے اس کو لیا جا سکتا ہے کہ ما کو نفی کے معنی میں، اگرچہ جمہور مفسرین نے اس کو نفی کے معنی ہی میں لیا ہے، اور دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ما کو جو کے معنی میں کیا جائے۔ تو آگے دیکھیں، سبحان الذی خلق الازواج، سبحانہ مطلب پاک ہے وہ ذات، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، الازواج کلہا یعنی جس نے بنائے، پیدا کیے جوڑے، کلہا ہر چیز کے، مطلب ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے، یعنی پاک ہے وہ ذات اس نے ہر چیز کے، کل مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام اور ہر، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوڑے کے معنی میں آتا ہے۔ تو پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے جوڑے بنائے ہر چیز کے، مما تنبت الارض یعنی کس چیز کے؟ یعنی ان چیزوں کے بھی، تنبت الارض، تنبت کہتے ہیں اگانے کو، جس کو اگاتی ہے زمین، ومن انفسہم اور خود انسانوں کے بھی، انفس سے مراد خود انسان کی ذات، انسان کا نفس وہ مراد ہے، اور خود ان انسانوں کے بھی، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور ان چیزوں کے بھی جوڑے جوڑے بنائے جن کو لوگ نہیں جانتے، یعنی جن کو لوگ نہیں جانتے، یعنی بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے نا کائنات میں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان کو کیا ہے؟ جوڑے جوڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، ان کے جوڑے جوڑے بنائے ہر چیز کے۔ انسانوں کے جوڑے تو کیا ہے؟ واضح ہے نا کہ مرد اور عورت کی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو، مما تنبت الارض جس کو زمین اگاتی ہے نا، اس کے بھی جوڑے جوڑے ہیں، یعنی نباتات جو نا، نباتات یہ جو پودے وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی ان میں بھی گویا کہ نر ہوتے ہیں اور مادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ سائنس کو یہ بات بہت بعد میں دریافت ہوئی نا، یعنی ان کے علم میں یہ بات بہت بعد میں آئی کہ بھائی جس طرح انسانوں میں ہوتے ہیں نا یہ مرد اور عورت جوڑے، اس طرح نباتات میں بھی ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے یہ حقیقت کئی صدیاں پہلے واضح کر دی تھی کہ دیکھو ہر چیز کے کیا ہوتے ہیں؟ جوڑے ہوتے ہیں، اور سائنس کے علم میں کیا ہے؟ بہت بعد میں آئی۔ آگے اللہ تعالیٰ خود فرمایا نا، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور ان چیزوں کے بھی بنائے ہیں کہ جن کو وہ نہیں جانتے ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے بھی جوڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ سائنس کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ادراک ہوتا ہے کیا کہ مثلاً بجلی میں بھی کیا ہوتا ہے؟ بجلی میں مثبت ہوتا ہے اور منفی ہوتا ہے نا، اور ایٹم میں الیکٹرون ہوتا ہے اور پروٹون ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ان کے علم میں آتی گئی کہ انہوں نے جوڑے ان کے علم میں آتے گئے، اور کائنات کے اندر اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ایسی ہوں گی کہ ابھی تک وہ علم میں ہی نہیں آئی ہے اور ان کے جوڑے ہیں۔ تو وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ سے یہ بتایا جا رہا ہے، اور ان چیزوں کے بھی جن کو وہ نہیں جانتے، یعنی ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے۔ معلوم نہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ زمین کی تہ میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں کتنی اللہ تعالیٰ نے قسمیں پیدا کر رکھی ہیں، کتنی جو ہے حیوانات اور نباتات کے اندر اور جمادات کے اندر پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں اور کتنے ان کے کیا ہے؟ جوڑے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے؟ جانتے ہیں۔ مما لا يعلمون بتا دیا کہ دیکھو تمہارا جو علم ہے نا وہ بہت محدود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی علم بھی ایسا کامل ہے، قدرت ایسی کیا ہے؟ کامل ہے کہ وہ ایسی چیزوں کا علم رکھتا ہے کہ جن کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ دوبارہ اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، سبحانہ پاک ہے وہ ذات، الذی خلق الازواج کہ جس نے جوڑے جوڑے بنائے، کلہا ہر چیز کے، مما تنبت الارض ان چیزوں کے جن کو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم اور ان کی جانوں کے بھی، ومما لا يعلمون اور ان چیزوں کے بھی جن کو وہ نہیں جانتے۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرما رہے ہیں رات کی، یعنی قدرت کی آیتیں چل رہی نا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں۔ وہ آیت اور ایک نشانی، لہم ان کے لیے، اللیل رات ہے، لیل کہتے ہیں رات کو، نسلخ نسلخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھلکا اتار دینا، نسلخ
نسلخ کا جو مطلب سلخ سے نکلا ہے، کھال اتارنے کو کہتے ہیں نسلخ، یعنی مطلب ہم اتار دیتے ہیں، یعنی چھلکا اتار دیتے ہیں اس سے النہار دن کا، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ تو وہ سب مظلمون اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ فَإِذَا اِذَا یہاں پہ اچانک کے معنی میں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اِذَا کبھی کبھی اس کا ترجمہ اچانک کا بھی ہوتا ہے، تو اچانک وہ سب مظلمون اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، یعنی گویا یہ حقیقت بتائی کہ دیکھو کائنات میں جو نا اصل اندھیرا ہے، اصل جو کائنات میں نا وہ اندھیرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دور کرنے کے لیے سورج کی روشنی کو کیا ہے پیدا فرمایا۔ جب سورج نکلتا ہے نا تو وہ گویا کہ پوری کائنات کو کیا کر دیتا ہے، ہر ذرے پر جہاں جہاں اس کی روشنی پہنچ رہی ہوتی ہے اس کو روشن کر دیتا ہے، اور پھر جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو روشنی کا یہ چھلکا اتر جاتا ہے اور اندھیرا واپس آ جاتا ہے، جو کہ اصلیت ہے، جو کہ کیا ہے کائنات کی جو اصل ہے، کائنات میں جو اصل چیز ہے وہ اندھیرا ہے۔ اس آیت سے یہ بتائی جا رہی ہے اور قدرت بتائی جا رہی کہ دیکھو کیسے اندھیرا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے روشنی پیدا کی دن کی صورت میں، اور پھر یکا یک ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے، جیسے مغرب ہوتے ہی اندھیرا شروع ہو جاتا ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ اور ایک نشانی ان کے لیے اللیل رات ہے، نسلخ ہم چھلکا اتارتے ہیں، منہ اس سے، النہارا دن کا، فَإِذَا تو اچانک، ہم مظلمون وہ سب مظلمون اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ۔ ایک اور مثال اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، سورج کے ذریعے سے اور چاند کے ذریعے سے مثال بیان کی جا رہی ہے۔ وَالشَّمْسُ شمس کہتے ہیں سورج کو، وَالشَّمْسُ اور سورج، تجری لمستقر لہا، تجری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلنا، جاری رہنا، تجری جاری رہنا، چلنا، اور سورج چلتا ہے لمستقر لہا، مستقر کہتے ہیں اپنے ٹھکانے، مستقر لہا مطلب اپنے، اور مستقر ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ اور لام یہاں پہ جو آ رہا ہے نا لمستقر، اس کا ترجمہ کریں گے طرف کے معنی میں ہوگا یہاں پہ، یعنی اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا ہے، یعنی چلتا رہتا ہے۔ والشمس اور سورج، تجری جاری رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، لمستقر لہا اپنے ٹھکانے کی طرف، یعنی کیا مطلب ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے؟ یعنی پہلے تو یہ سمجھ لینا کہ مستقر سے مراد ہے کیا، یعنی مستقر کا جو مطلب تو بتا دیا کہ ٹھکانہ ہے، یعنی جائے قرار، یعنی کہ ٹھکانہ مستقر۔ اب مستقر کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی دو مطلب لیے جا سکتے ہیں، یعنی مستقر سے مراد ٹھہرنے کی جگہ مراد ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب، اور وقت مراد ہو، ٹھہرنے کا وقت، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں جو ہے وہ مستقر سے مراد وقت قرار مراد لیا ہے، وقت قرار لیا ہے، اور بعض مفسرین نے مراد یہاں پہ جائے قرار، یعنی ٹھہرنے کی جگہ جو ہے وہ مراد لی ہے۔ یعنی اگر یہ مطلب لیا جائے، یعنی اگر وقت مطلب لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ سورج جو وہ کیا ہے، چل رہا ہے، اور اس کی جو حرکت ہے یہ کب ختم ہوگی؟ جب قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا وقت آئے گا، تو اس وقت وہ اس کی جو حرکت ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ مطلب ہو رہا ہے کہ سورج چلتا رہتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، یعنی اپنے وقت مقررہ جو ہے نا اس کا، مستقر سے مراد اگر ہم کیا لیں، مستقر سے مراد اگر ہم وقت کے معنی میں لیں، ٹھہرنے کا وقت مراد لیں، تو یہ مطلب اس کا ہو جائے گا۔ اور اگر مستقر سے مراد ہم یہ لیں کہ یہاں پہ مستقر سے مراد جائے قرار ہے، یعنی ٹھہرنے کی جگہ مراد ہے، تو مطلب یہ کہ کوئی خاص نقطہ ہے، وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں، یعنی خاص نقطہ ہے کہ جہاں سے گویا کہ اس نے حرکت شروع کی تھی نا آفتاب نے، سورج نے، تو اس نقطے پر پہنچ کر گویا اس کا ایک دورہ مکمل ہو جاتا ہے، ایک راؤنڈ جسے بولا جائے، ایک راؤنڈ مکمل ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ راؤنڈ اپنا شروع کرتا ہے۔ اب وہ نقطہ کہاں ہے، کون سا ہے کہ جہاں سے اس کی حرکت شروع ہوتی ہے اور جہاں پہ اس کی حرکت جو ہے وہ کیا ہے، ختم ہوتی ہے، تو اس کا کوئی جاننا ضروری نہیں ہے۔ اور قرآن کریم جو ہے وہ اس قسم کی بحثوں کے اندر انسان کو الجھاتا بھی نہیں ہے،
کیونکہ اس کے جاننے سے نہ کوئی دینی فائدہ ہے اور نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے۔ تو اس لیے اس بحث کو چھوڑ کر قرآن جو وہ اصل مقصد کی طرف توجہ دلا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت تو دیکھو کہ کتنا بڑا، جو آپ دیکھیے اس جہان کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے نا، اس دنیا کے اندر جہان میں سب سے زیادہ روشن ترین چیز، یعنی جو کرہ ہے جس سے روشن ہو رہی ہے، وہ سورج ہے۔ اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دیکھو اس کو ایک وقت مقررہ پر وہ آتا ہے، طلوع ہوتا ہے اور پھر ایک غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی جو ہے وہ قدرت ہے۔ تو اس کی طرف غور کرنا چاہیے اور اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، نہ یہ کہ اس کے جائے قرار کیا ہے، اس کے ٹھہرنے کی جگہ وہ نقطہ کہاں ہے، کس جگہ ہے، کیا تحقیق ہے۔ تو اس کی طرف توجہ مقصد نہیں ہے اور نہ دلائی گئی ہے، نہ کوئی ذکر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال مستقر کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی مستقر سے مراد یا تو وقت قرار لیا جائے، ٹھہرنے کا وقت، جو کہ یعنی مراد کیا ہوگا، پھر مطلب کیا ہوگا کہ قیامت تک ہوا کہ اس کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہاں تک کہ جب قیامت آئے گی تو سورج بالکل بے نور ہو جائے گا، جیسے قرآن کی دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے، اس کی جو حرکت کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ مستقر سے مراد ہم جائے قرار کو لیں، یعنی ٹھہرنے کی جگہ کو مراد لیا جائے۔ ٹھہرنے کی جگہ سے مراد کیا ہے، کوئی خاص نقطہ ہے، کوئی خاص پوائنٹ ہے کہ جہاں سے اس کی حرکت شروع ہوئی تھی اور پھر وہیں پہ جا کے اس کا ایک راؤنڈ مکمل ہو جاتا ہے اور پھر وہ راؤنڈ شروع ہوتا ہے، پھر مکمل ہوتا ہے۔ وہ راؤنڈ، یہ جو نقطہ ہے، پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے، وہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تو مستقر کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں اور مقصد اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرنا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلتا رہتا ہے لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اپنے مستقر کی طرف۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، ذَلِكَ اشارے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ جو نظام ہے نا، یعنی کہ یہ تقدیر العزیز العلیم۔ عزیز کا مطلب کیا ہوتا ہے، زبردست، اور علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے، جاننے والا۔ زبردست جاننے والے کا تقدیر یعنی مقرر کیا ہوا، یہ زبردست جاننے والے کا مقرر کیا ہوا نظام ہے، یعنی مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس سے، کہ ایسا جو ہے وہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آگے بتایا جا رہا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور قمر کسے کہتے ہیں، چاند کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں چل رہی ہیں۔ وَالْقَمَرَ، اور چاند، قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، قدرنا مطلب مقرر کیے ہم نے، اس کی منازل یعنی منزلیں، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ، عادہ کہتے ہیں لوٹنے کو، یہاں تک کہ وہ لوٹ آتا ہے، کالعرجون القدیم، عرجون القدیم، عرجون کسے کہتے ہیں، کھجور کی جو پرانی ٹہنی ہوتی ہے نا، پرانی شاخ، اسے کہتے ہیں عرجون، یعنی۔ اور قدیم کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، قدیم خود یعنی کہ گویا کہ مزید اس کو بتا دیا گیا، قدیم لا کر کے پرانی، کالعرجون القدیم، کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح لوٹ جاتا ہے، کیا مطلب، پتلا ہو کر۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یعنی مطلب یہ کہ دیکھیں چاند جو ہے نا، جب پورے مہینے کا جو دورہ ہے، پورا راؤنڈ ہے اس کا مکمل جب کر لیتا ہے نا، تو آخر میں تو وہ 1 یا 2 راتوں کے لیے غائب رہتا ہے۔ پھر جب دوسرا راؤنڈ شروع کرتا ہے، وہ دوسرا دورہ شروع کرتا ہے، تو وہ اتنا پتلا ہوتا ہے اور خمدار ہوتا ہے اور پیلا سا ہوتا ہے، جیسے کھجور کی درخت کی شاخ جو پرانی ہو نا، بالکل پتلی سی ہوتی ہے اور پیلی ہو چکی ہوتی ہے اور خمدار ہوتی ہے۔ تو گویا کہ وہ چاند کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بھی اس وقت ایسا ہی ہوتا ہے۔ کس طریقے سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، غور کیجیے کیسے اس کو یعنی کہ بیان کیا ہے۔ کھجور کی شاخ جو پرانی ہو، پیلی پڑ گئی ہو، اس کی ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ چاند کی گویا کی کیفیت اور حالت اس وقت یہ ہوتی ہے۔ والقمر، اور چاند کی، قدرناہ، ہم نے مقرر کر رکھی ہیں، منازل، منزلیں، حتی عاد، یہاں تک کہ وہ لوٹ آتا ہے، کالعرجون القدیم، یعنی کھجور کی پرانی شاخ، کھجور کے درخت کی پرانی شاخ کی طرح۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ارجون کا لفظ کا ترجمہ دوبارہ سمجھ لیں کہ ارجون کہتے ہیں کھجور کے درخت کی جو خشک شاخ ہو اس کو کہتے ہیں، اور آگے قدیم بھی استعمال کیا تو مطلب جو پرانی بھی ہو، یعنی کہ تو اس کے ذریعے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، لا تو مطلب ہو گیا نہیں کے معنی میں، اور شمس مطلب سورج، یعنی نہیں یہ سورج ينبغي لَهَا کہ پکڑ لے اس کو، ينبغي کا مطلب یہاں پہ پکڑنے کا ہے، یعنی سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، لہا چاند کو پکڑ لے، ان تدرک القمر، تدرک کسے کہتے ہیں؟ ادراک، یعنی یہ کہ وہ پکڑ لے چاند کو، یعنی نہیں ہے سورج کی یہ مجال کہ ان تدرک القمر کہ وہ چاند کو کیا نام ہے پکڑ لے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات سابق النہار، سابق کہتے ہیں پہلے آنے کو، پہلے آ سکتی ہے، آگے نکل سکتی ہے، النہار دن سے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، دیکھیں، یعنی ایک مطلب تو یہ ہے کہ چاند اور سورج جو ہے نا وہ دونوں اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، یعنی فلک جو ہے نا، فلک یہاں فلک آسمان کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ فلک کے جو لفظی معنی ہے نا وہ کیا ہے؟ دائرے کے، دائرہ، یعنی دائرہ ہوتا ہے نا جس میں کوئی سیارہ حرکت کرتا ہے، یعنی وہ مراد ہے۔ تو ایک مطلب تو آیت کا یہ ہے کہ چاند اور سورج جو ہے نا وہ اپنے اپنے دائرے میں چل رہے ہیں، سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کے مدار میں داخل ہو جائے، یعنی یہ اس کی مجال نہیں ہے، ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جب وہ رات کے وقت، جب چاند جو ہے نا چاند جب آسمان پر موجود ہو، افق پر موجود ہو، تو اس وقت نکل آئے اور رات کو دن بنا دے، یہ اس کی مجال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے مقرر کردہ قدرتی کہ اتنے گھنٹے ہوں گے، اتنا وقت ہوگا جب رات رہے گی، دن نہیں ہوگا، اور پھر اتنے گھنٹوں کے بعد اتنے گھنٹوں تک کے لیے دن ہوگا اور رات نہیں ہوگی۔ تو دوسرا مطلب، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ چاند اور سورج دونوں اپنے اپنے دائرے میں چل رہے ہیں، سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کے جو ہے وہ دائرے میں آ جائے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج کے لیے ممکن نہیں کہ جب رات کو جب چاند چمک رہا ہے تو اس وقت کیا نام ہے وہ آ جائے اور رات کو دن بنا دیں، یہ اس کی مجال نہیں۔ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں آیت کے۔ آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھیں، لَلشَّمْسُ، نہیں ہے سورج، يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، یعنی جا پکڑے چاند کو۔ اس کا پورا ترجمہ ہم یوں کر لیں گے، يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ کہ وہ جا پکڑے القمر چاند کو، یعنی اس کی یہ مجال نہیں ہے۔ يَنبَغِي کا میں نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ مجال، یعنی نہیں ہے سورج کی مجال کہ وہ پکڑ لے چاند کو، وَلَا اللَّيْلُ، اور نہ ہی رات، سابق آگے نکل سکتی ہے، النہار دن کے، وَكُلٌّ، اور یہ سب کے سب، فی فلکن، ایک دائرے میں، یسبحون، تیر رہے ہیں، یعنی ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں مطلب جو ہے وہ تیر رہے ہیں۔ یسبحون مطلب تیرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں مطلب چل رہا ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ اب دیکھیں یہاں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمینی مخلوقات کا بیان کیا نا، پہلے یعنی زمین قدرت کو بیان کیا، جب ہم نے رکوع شروع کیا تھا تو اس میں پہلے زمین کا ذکر تھا، پہلے زمینی مخلوقات کا ذکر کیا، اور پھر کچھ آسمانی مخلوقات کی بات ہوئی نا، سورج کی اور چاند وغیرہ کی بات ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت تھی اور حکمت تھی اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس آیت میں جو ہے نا، اس آیت میں سمندر کی جو اشیاء ہے نا، سمندر میں جو اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام چل رہا ہے اس کو کیا نام ہے بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں سے پہلی جو چیز جو بیان کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، وہ کشتیوں کی صورت کے اندر اپنی قدرت بیان کی، کہ کشتی دیکھیں بوجھ سے بھری ہوئی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے
کہ اس کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ پانی ان کو غرق نہیں کرتا، وہی اس کشتی میں بیٹھ کر دور ملکوں تک آدمی سفر کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو غرق کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، اس کا نظام ہے ایسا قدرت کا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ جیسے آگے آیت کے اندر آ رہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے سمندر کی جو قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، سمندری مخلوقات، سمندری جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ، اور ایک نشانی لہم ان کے لیے یہ ہے، انا حملنا، بے شک حملنا ہم نے سوار کیا، ذریتہم ان کی اولاد کو، ذریت اولاد کو کہتے ہیں، ان کی اولاد کو، فی الفلک المشحون، فلک کسے کہتے ہیں؟ فلک کشتی کو کہتے ہیں، اور مشحون کہتے ہیں بھری ہوئی کشتی میں، یعنی بھری ہوئی کشتی میں ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کا ذکر کیوں کیا؟ یعنی اولاد کو ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے نا تو انسان کا جو بڑا بوجھ ہے اس کی اولاد، یعنی اس کی جو ذریت ہے اولاد وہ ہوتی ہے، خصوصاً جب وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہونا تو اس وقت اس کی جو اولاد ہوتی ہے وہی سنبھالتی ہے۔ یعنی مطلب آیت کا یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ تم خود ان کشتیوں میں سوار ہو، بلکہ چھوٹے بچے، ضعیف آدمی اور ان کے سب سامان یہ کشتیاں اٹھاتی ہیں، یہ مطلب ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اولاد کا جو ذکر کیا نا خاص اس لیے کہ اہل عرب جو ہے نا وہ اپنی جوان اولاد کو تجارت کی غرض سے سمندری سفر پر بھیجا کرتے تھے، یعنی کہ وہ لوگ اپنی جو اولادیں تھیں جوان ان کو تجارت کی غرض سے سمندری سفر پر بھیجا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اولاد کا ذکر کیا۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے، انا حملنا کہ بے شک ہم نے سوار کیا، ذریتہم ان کی اولاد کو، فی الفلک المشحون بھری ہوئی کشتی میں، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، خلقنا اور ہم نے پیدا کیا، لہم ان کے لیے، مِّن مِّثْلِهِ اس جیسی، مثل کہتے ہیں یعنی کہ مشابہ جیسی، اس جیسی، ما یرکبون جن پہ وہ سوار ہوتے ہیں، یعنی کشتی کی طرح کی اور چیزیں بھی پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اور چیزیں بھی پیدا کی اس جیسی جن پہ وہ سوار ہوتے ہیں، وہ کون سی چیزیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قیامت تک آنے والی جتنی سواریاں ہیں وہ سب اس میں آ گئی ہیں، یعنی وہ ساری چیزیں جو جدید سے جدید چیزیں، جیسے ہوائی جہاز ہو گئی، ریل گاڑی ہو گئی، تو معلوم ہوا کہ قرآن میں ہوائی جہاز کا بھی ذکر ہے۔ بھائی قرآن میں کیسے ہے؟ تو اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے، اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے پیدا کیا ان کے لیے اس جیسی چیزیں جن پہ وہ سوار ہوتے ہیں، تو اس میں ساری چیزیں آ گئیں جو بھی آئیں گی، یعنی قیامت تک جتنی سواریاں بنیں گی وہ سب کی سب اس میں جو ہے وہ آ گئی ہیں۔ اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر نہیں کیا کہ اس جیسی وہ کون سی سواریاں ہیں، یعنی اس کو مبہم رکھا تاکہ قیامت تک جتنی ایجادات ہونے والی سواریاں ہیں جدید سے وہ سب کی سب کیا اس میں شامل ہو جائے۔ وَخَلَقْنَا لَهُمْ اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مِن مِثْلِهِ اس جیسی، یعنی اس کشتی کی طرح کی، ما یرکبون جن پہ وہ سوار ہوتے ہیں، یعنی اور بھی سواریاں ہم نے پیدا کی۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن اور اگر ہم، یعنی کشتی کا ذکر ہوا نا، کشتی کے ذکر کی مناسبت سے کفار کے لیے گویا ایک عذاب کی وعید بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اگر ہم چاہیں، وَإِن اور اگر، نشا ہم چاہیں، نغرقہم ہم غرق کر دیں ان کو، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، فلا صریخ لہم پس کوئی ان کی فریاد کو نہ پہنچے، صریخ لہم کوئی ان کی فریاد کو نہ پہنچے، ولا ہم ینقذون اور نہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ یعنی
جن چیزوں کو یہ لوگ پوچھتے ہیں نا کافر لوگ، کوئی بھی ان کی فریاد کو پورا نہیں کر سکتا جو ان کو غرق سے بچا لیں، اور اسی طریقے سے اور نہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب یہ غرق ہونے کے بعد مر جائیں گے نا تو کوئی ایسا نہیں کہ جو ان کو چھٹکارا دلا سکے موت سے، کوئی چھٹکارا بھی نہیں دلا سکے گا۔ وَإِن نَشَأْ، اور اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْهُمْ، غرق کر دیں ان کو، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، پس کوئی فریاد رس نہ ہو ان کے لیے، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر رحمت ہوئے منا ہماری طرف سے، ومتاعًا، اور فائدہ پہنچانا ہے، إِلَىٰ حِين، وقت مقررہ تک۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے، یعنی ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے ان کو ایک وقت معین تک چھوٹ دے رکھی ہے کہ چلو بھائی دنیاوی زندگی کے مزے اڑا لو، فائدہ حاصل کر لو، مہلت دے رکھی ہے۔ تو یہ ہماری قدرت ہے، ہم چاہیں تو غرق کر دیں ان کو لیکن ہم نہیں کر رہے، ایک وقت مقرر تک کہ آگے اللہ تعالیٰ نے جب ان کے لیے بڑا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ إِلَّا رَحْمَةً، مگر رحمت ہے، منا ہماری طرف سے، ومتاعًا، اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِين، وقت مقرر تک۔ چلیں آج کا درس جو ہے نا یہیں تک رکھ لیتے ہیں۔